اور اسپیشل حضرت یہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میری گزارش ہے ان سے، بہنوں سب سے پہلے یہ ڈیوٹی تمہاری تھی. جب 7 سال کا ہو گیا نا تو نماز کا یہ تمہاری ڈیوٹی تھی. حضرت جی اتنے تو کام خراب ہوا نا سارا. اسی ٹر جانے ہیں کاماں تے، یہ پچھو ٹی وی لا کے بہ رہی ہیں. ٹی وی تے جنہوں آپ 40 طلاقاں ہوئی ہیں انہوں نے گھر وسان کے طریقے دس دیا نے آگے. نہ قرآن کی خبر نہ حدیث کا پتہ. پھر کیا ہوا؟ گڑبڑ ہو گئی ساری. لیکن حضرت کبھی وہ بھی دور تھا، یہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، یہ کبھی حضرت ہوا کرتی تھی رسم بسم اللہ. اب ان تو دنیا داری ہے نا. اب تو حضرت ہمارا بچہ انگلش بولے تو ہم سن کے اتنا خوش ہوتے ہیں نا، وہ میرے بچے نے انگلش بولی ہے. قرآن کی خوشی تو رہی نہیں کسی کو. کبھی قرآن کی خوشی ہوتی تھی رسم بسم اللہ. کسی بزرگ، کسی عالم، کسی مفتی، کسی شیخ الحدیث، کوئی پیر صاحب گھر تشریف لاتے، سارے جمع ہوتے اور بچے کو قرآن پاک کی ابتدا کروائی جاتی بسم اللہ شریف پڑھا کے. جو ذرا امیر تھے ان کا رسم بسم اللہ کا انداز بھی امیروں والا ہوتا تھا، جو ذرا ماڑے تھے ان کا انداز بھی. یہ حضرت مجدد پاک کی جی بسم اللہ شریف کی پہلے دن آپ کو جو بسم اللہ شریف پڑھانے کے لیے آئے نا، انہوں نے آپ کو پڑھایا. بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے پڑھا. پھر انہوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بسم اللہ شریف بھی پڑھی. اگو مجدد پاک آپ پڑھی سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. ٹھیک ہے جی، شروع. چوتھا پارہ، پانچواں، چھٹا، سارے حیران دیکھ رہے ہیں. وہ بھائی بچے کی آج رسم بسم اللہ ہے، آج اس کو پہلی بار بسم اللہ پڑھانی تھی. وہی وہ 6واں بھی سنا چھڑیا، 7واں بھی سنا دیا، 8واں بھی، 9واں بھی، 10واں بھی، 11واں بھی، 12واں بھی، 13واں بھی، 14واں بھی پورا. اور 15واں پارہ پہلی آیا مبارکہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پہ آ کے بس کر دیں. سارے حیران ہیں. اللہ ارے سنا دیے. وہ بزرگ پوچھتے ہیں مجدد پاک سے، بیٹا تو نے یہ 14 پارے کدھر سے یاد کر دیے؟ تیرا تو پہلا دن ہے بسم اللہ شریف پڑھانے کا، تو نے 14 پارے کدھر سے؟ آپ فرما لیں گے میری جو والدہ ہیں وہ ان 14 پاروں کی حافظہ ہیں. میں نے جب بھی اپنی ماں کو سنا قرآن پڑھتے سنا. اگر دودھ پلایا قرآن پڑھتے پلایا، اگر کھانا کھلایا قرآن پڑھتے کھلایا، اپنی گود میں لٹایا تو قرآن سنایا. میری ماں نے اتنے یہ 14 پارے پڑھے میں نے اپنی ماں سے سن سن کے یاد کر لیے. پھر مجدد پاک ہی بنتے ہیں، پھر بابا فرید بنتے ہیں، پھر غوث اعظم بنتے ہیں. لیکن کیا ہوا حضرت؟ اج یہ والا کام قرآن سنان والا ساڈے کل نہیں رہا. حرکتیں کی کر دیا نے، یانا روندا ہے انہوں موبائل اتنے کارٹون لا کے پڑھا چڑھ دیا نے. میں تو کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بچے ان کے بچے ہے ہی نہیں، یہ تو موبائل کے بچے ہیں. ان کی پرورش تو موبائل کر رہا ہے، ان کو تو موبائل پال رہا ہے. یہ کب پال رہے ہیں؟ یہ اب سناتی ہیں گود میں بچوں کو قرآن بٹھا کے، پاویں لگے کسی نے پیڑ. میں بھی خوش آمد کر کے کوئی 4 نوٹاں واسطے، میں تو سچی بات کروں گا. اب کدھر ان بچوں کو حضرت وہ رنگ میسر حضرت کہ ان کو گود میں لٹا کے قرآن سنایا جائے؟ کدھر اب وہ ان بچوں کو مائیں میسر رہیں جو کبھی اپنے بچوں کو گود میں لٹا کر حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ. کتنے اب کدھر ان بچوں کو وہ مائیں میسر رہی ہیں حضرت جو اپنی گود میں لٹا کے ان کو مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم نہیں سنائیں حضرت. اب کدھر حضرت ان کو یہ مائیں میسر رہیں جو بچوں کو گود میں لٹا کے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من ندم. کدھر ان تے روندے نے حضرت جی انہوں نے موبائل پڑھا چڑھ دیا نے. چل کم کر جا کے. پھر کیا ہوا؟ یہ میں ایک دن پڑھ رہا تھا حضرت، کوئی بادشاہ تھے تو 10 منٹ ہیں، کوئی بادشاہ تھے
اسلامی کوئی مملکت. انہوں نے نا وہ پہلی بار وہ بیٹا جو شہزادہ تھا حضرت وہ میدان جہاد میں اترا حضرت پہلی بار. ٹیلی فون ہوتے کوئی نہیں تھے, مخبروں کے ذریعے چٹھیاں آیا کرتی. خبر کیا آئی, شہزادہ میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کے بھاگ گیا. بادشاہ تک خبر آئی, بادشاہ کو بڑا غصہ لگا. وہ گیا شہزادے کی ماں کے پاس, ملکہ کے پاس, اور جا کے کہتا ہے دیکھا تیرے بیٹے نے کیا گول کھلایا؟ اس نے کہا کیا کیا؟ اس نے کہا میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کے بھاگ گیا. اب میں نے پڑھا جی وہ جو ملکہ تھی نا وہ کھڑی ہو گئی اور وہ کہتی ہے اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ گردن اتری اور پچھو نہیں اگوں رکھ کے اتری, اگر کوئی یہ کہے کہ سینے پہ تیر لگا پیچھے نہیں, اگر کوئی یہ کہے کہ نیزہ آگے سے لگا پچھو نہیں, تو پھر تو مان جاؤں گی. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نسیا یا پچھو وڈیا گیا, تیر پیچھے وجا, نیزہ پیچھے وجا, تلوار پیچھے وجی, میں نہیں مانوں گی. اٹھ کے چلی گئی. بادشاہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا بھئی یہ اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتی ہے؟ وہ لکھا ہے جی ایک دو دن بعد نا مزید خبر آئی. انہوں نے کہا جی وہ جو پہلے دن شہزادہ بھاگا نا وہ اصل میں اس کی جنگی چال تھی. اس وقت تو وہ پیچھے ہو گیا, لیکن کیا ہوا اس نے پہاڑ کے پیچھے سے آ کے نا حملہ کر دیا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے. وہ بادشاہ رہا ہوا. ہم ملکہ نے تو پہلے یہی کہا تھا. وہ گیا ملکہ کے پاس, اس نے جا کے کہا جو تو نے کہا تھا وہی ہوا. وہ نہیں بھاگا, وہ اس کی جنگی چال تھی. اس وقت پیچھے ہٹا اور پہاڑ کے پیچھے سے آ کے اس نے حملہ کیا اور اللہ نے مسلمانوں کو کفار پہ فتح دے دی ہے. اس نے کہا الحمدللہ. اس نے کہا اب یہ بتا تو اتنے یقین سے کیسے؟ تو سننا جی کہ تو اتنے یقین سے کیسے کیسے؟ انہوں نے کہا جس دن مجھے پتہ چلا نا میں ماں بننے والی ہوں, میں حاملہ ہوں, میں نے اس دن 2 رکعت جو ہے نا وہ نماز توبہ پڑھی اور پھر میں نے کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کی. میں ماں بننے والی ہوں, میں اب ماں بننے والی ہوں. میں نے پھر رب اور رب کے رسول کی نافرمانی, جب یہ دنیا میں آیا کبھی اس کو بے وضو دودھ نہیں پلایا. جب اس کو دودھ پلایا کرتی تھی ساتھ قرآن پڑھا کرتی تھی. سب کا کھانا تو جو ہے نا وہ مفت, لیکن اس کا کھانا میں خود بناتی تھی. میں نے اس کا آٹا قرآن پڑھ پڑھ کے گوندا ہے. میں نے اس کا سالن سورہ مزمل پڑھ پڑھ کے پکایا ہے. میں نے اس کی روٹیاں درود پڑھ پڑھ کے پکائی ہیں. اور جس پتر کو میں نے ایسے جوان کیا ہو وہ گردن کٹوا تو سکتا ہے, کبھی بھاگ نہیں سکتا ہے. جتنے ہم مرد بیٹھے ہیں ساڈا کام ہے کار لال کما کے لے آئیے, اور یہ جو بہنیں بیٹھی ہیں وضو کر کے آٹا گنو, قرآن پڑھ دیا, روٹیاں پکاؤ, سورہ یاسین پڑھ دیا, کل شریف پڑھ دیا, سورہ کوثر پڑھ دیا, اپنے سالن پکاؤ, پھر دیکھو کیسا نور علی نور ہوتا ہے. ساڈا کام ہے انہاں نوں لا لیا کے دینا, ہماری ذمہ داری انہاں نوں لا لے. پھر اگوں انہاں دا کام کیے جدو آٹا گنن لگن پہلے وضو کرن, جدو روٹی پکان لگن درود پاک پڑھن, جدو سالن پکان نال قرآن پاک پڑھن. دیکھو ہاں رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں. لیکن کیا ہوا, نہ اسی تسی لال لیا کے دین ڈے ہیں تے نہ ہے بیچاریاں وہ. اس لیے حضرت آپ کی بھی ذمہ داری ہے, میری بھی ذمہ داری, یہ جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. یہ دیکھو نا حضرت جب وہ تربیت تھی, اب تربیت میں یہ پیچھے آپ کو پتہ ہے یہ جو 1-2 دن یہ سیاسی معاملہ جڑا ساڈا پروگرام کینسل بھی ہو گیا, میں لاہور پھنس گیا وہ نہیں, میں جس دن پروگرام تھا سکا. وہ ایک بڑی حضرت میں دل خراش بھی نہیں کہوں گا کہ وہ ایک ویڈیو آپ نے بھی دیکھی, میں وہ ایک بچہ ہے جو اپنے لیڈر کی محبت میں ایسا اندھا ہو گیا ہے کہ حضرت وہ ایک بورڈ کے اوپر نا پہلا کلمہ لکھا ہوا ہے اور اس پہ ڈنڈے برسا رہا ہے. اتنی تکلیف دینے والی ویڈیو حضرت, یار ہماری اتنی مت ماری گئی ہے. وہ بھائی لیڈر ہی ہے نا, کیا ہے اس سے آگے وہ. اچھا زیادہ دکھ یہ ہوا کہ یہاں تو حضرت اس پہ کوئی ایسی کوئی ثقیل عربی کی عبارت لکھی ہوتی نا کہ چلے بندہ کہ یار پڑھیا نہیں, اور اس پہ وہ کلمہ لکھا ہے. جب ہم نے بولنا شروع کیا سب سے پہلے ہمیں سکھایا وہ کلمہ گیا تھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا سیکھا سب سے پہلے؟ پہلا کلمہ طیب, طیب میں نے پاک,
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت قصور اس بچے کا بھی ہے کہ بھائی تو ایسا پاگل ہو گیا کہ تجھے، اور حضرت میں نے دیکھا ہے ویڈیو میں لوگ اس کو منع بھی کر رہے ہیں، لیکن اس پہ حضرت اس وقت انقلاب، اس پہ اس وقت اپنے لیڈر کی محبت اس قدر غالب آ چکی ہے، وہ اتنا اندھا ہو چکا ہے اس کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ پہلا کلمہ لکھا ہے، پہلا کلمہ جس پہ نجات ہونی ہے، جو جنت کی چابی ہے۔ اور ہمارے بڑوں کا اس کلمے کے لحاظ سے کیا انداز رہا؟ انہوں نے اس کلمے کے لیے جانیں لی بھی ہیں، جانیں دی بھی ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کلمے کے اوپر ڈنڈے برسا رہے ہیں۔ قصور اس کا بھی تھا، لیکن حضرت اس کے ساتھ کتنے فیل ہوئے۔ پہلا اس کی ماں فیل ہوئی، جو اس بچے کے دل میں اس کلمے کی محبت ہی نہیں ڈال سکی۔ اس بچے کو اتنا پتا ہوتا ٹھیک ہے میرا لیڈر ہے لیکن ایک کلمہ ہے۔ اس کا باپ فیل ہوا، پہلی کلاس سے لے کر جتنی کلاس تک وہ بچہ پڑھا تھا ساری مس سے فیل ہوئی، سارے ٹیچر فیل ہو گئے کہ اتنے لوگ مل کے اس بچے کے اندر یہ ڈال ہی نہیں سکے کہ پتر اس کلمے سے ڈنڈا نہیں مارنا، اس کلمے نو دل سے سجا کے رکھنا ہے۔ اب سنو حضرت، جب تربیت ہوتی تھی تب انداز کیا تھے۔ یہ لکھا جی ایک بزرگ تھے تو وہ اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے۔ تمہیں پتا ابیاں نو ذرا بچیاں نال بہتا پیار ہوندا ہے، پتر جڑے نے ماواں دیاں سائڈاں ماردے نے، تاں ہی گڈیاں پیچھے لہاندے نے یہ میری، ویسے صحیح گل ہے کدی دھیاں گڈیاں چلان تو پیچھے لکھن یہ میرے پیو کی دعا ہے، لیکن نہیں، نہ دھیاں ڈنڈی مارن نہ پتر ڈنڈی مارن، بلکہ کی لکھنا ہے پیچھے یہ میری والدین کی دعا ہے۔ نہیں چلو پھر میں ایک سوال پوچھنا وا آپس نہیں، انہیں ویسے تمہیں لگتا ہے کہ ابو دعا نہیں کرتا ہے گا؟ کیوں ہے کاکیو؟ وہ لگتا ہے تمہیں کہ ابو نہیں دعا کرتا ہے؟ ظالمو، یہ ماما تو صرف دعا ہی کر دیا نے، ابا دعا بھی کرتا ہے نال مزدوری بھی کرتا ہے۔ کڈے ظالم ہو تسی یار، وہ بیچارہ دعا بھی کرتا ہے۔ وہ اے حضرت آپ امام ہیں ادھر؟ ماشاءاللہ۔ کدی قاری صاحب نے پوچھی ہو جو تہاڈے امتحان ہوندے نے قاری صاحب دے کان کھا ماردا تہاڈا ابا؟ حضرت صاحب دعا کریو، پتہ نہیں تہاڈے ذہن چ کنے پایا کہ ابو جی دعا نہیں کرتے ہیں؟ پتر وہ دعا بھی کرتا ہے نالے مزدوری بھی کرتا ہے۔ یہ کبھی نہ بیٹا ڈنڈی مارنا دونوں کو عزیز۔ ہاں حدیث ہے کہ ماں دا حق بہتا ہے، ماں دا حق بہتا ہے، یہ میں اس سے بالکل انکاری، لیکن پتر پیو دا بھی تے ہے نا، کیوں تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ مسئلہ پتہ کیا ہے جی؟ میں وہ پروگراموں میں یہ دو شیر ماں دی شان، وہی مر جائے کو پتر جے کدی کسی نے بھی آکھیا جی دو شیر پیو دی شان، میرے کان ترسے دے نا سنن لے کہ مجھے کسی محفل میں یہ جملہ سننے کو ملے کہ کوئی پتر یہ کہے حضرت صاحب دو پیو دی شان نہیں، سارے ماں دی شان۔ اللہ پتہ مسئلہ کیا ہے؟ حق ماں دا زیادہ ہے، شان پیو دی زیادہ ہے۔